My friend who's standing here, and she will speak as well. I would first request Sanam Bhai to introduce our guest. Sanam Bhai, कुछ बोलें. जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. आज सामीन हमें बहुत खुशी हो रही है, बड़ी मुसर्रत है कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारे दरमियान एक बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती अजमेर शरीफ इंडिया से यहाँ मौजूद हैं और हम उनको स्पाइस एफएम और न्यू कैसल में खुश आमदीद कहते हैं. बहुत ये हमारे मुझे तो अब जो है ना बात करते हुए मेरे बाल जो है ना ये खड़े हो रहे हैं कि हमारे हम कहाँ और वो कहाँ, और ये हमारे जो मेहमान हैं ये हमारे दरमियान सामीन मौजूद हैं. और अगर आप बात करना चाहें तो आपके लिए नंबर डॉक्टर साहब ने बोल दिया है 273988 press 1. तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. उनसे तारुफ भी करवाएंगे, आपका बातचीत भी होगी. अगर आप कुछ बात करना चाहें तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा. ये आपके लिए सरप्राइज़ है कि ना डॉक्टर साहब इस वक्त होते हैं स्पाइस एफएम में, ना मैं. और शमशाद जी होती हैं जो very kindly we want to thank her for giving us the program. बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद जी आपका कि आपने हमें ये मौका दिया, क्योंकि ये प्रोग्राम जो बड़े सेटअप किए होते हैं तो उनको करना. जी डॉक्टर साहब भी, जी शमशाद आप कुछ कहेंगी? You're welcome. ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपके मेहमान आए हैं आज, और please do carry on. जी मैं जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, वेलकम करते हैं हमारे मेहमान मोहतरम हाजी पीर सैयद फ़रोग़ अहमद चिश्ती न्याज़ी अजमेर शरीफ इंडिया से. अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब, आप कैसे हैं? सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. हम आपको खुश आमदीद कहते हैं यहाँ हमारे स्पाइस एफएम के स्टूडियो में. तो आप के कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ हमारे दरमियान? जी मैं यहाँ पर इंग्लैंड में तकरीबन मुझे 12 साल हो गए इंग्लैंड में आते हुए. जी मगर मैं कभी किसी के सामने मैं इंटरव्यू या कभी टीवी प्रोग्राम में कभी मैं जाता नहीं हूँ. जी क्योंकि मेरा काम जो है ज़रा लोगों से हटके काम है. जी जी जी. तो ये क्योंकि हमारा रूहानी मरकज़ अजमेर शरीफ है. माशाल्लाह. रूहानी मरकज़ अजमेर है और दुनियावी कैपिटल दिल्ली है. दुनियावी कैपिटल से इंडिया का वो दिल्ली है और रूहानी कैपिटल इंडिया का अजमेर शरीफ है. स्पिरिचुअल कैपिटल. हाँ जी हाँ. वजह फरमाया. तो हम जो है रेडियो पे जाना या टीवी प्रोग्राम देना, क्योंकि हम तो पहली बार यहाँ पर रेडियो में पहली बार आया हूँ मैं. ये आप हम इसलिए हमारी ये खुश नसीबी आजकल, क्योंकि हालात बदल गए हैं, ज़माना मीडिया का जो चला है, तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है हमारे क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो इस तरह ये कि सब ये अच्छा है, कम्युनिटी को पता चल जाएगा कि आप यहाँ हमारे न्यू कैसल में मौजूद हैं और लोग आपसे आके मिलना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ उनको दुख तकालीफ जो भी है किस सिलसिले में. तो ये हमारे लिए बायस मुसर्रत है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं. तो अब यही पूछना था कि जनाब ये मेहरबानी ये हमेशा बड़ी ये इनकी करम नवाजी रहती है जी. हर प्रोग्राम में हर जगह ये सपोर्ट करते हैं. मेहरबान साहब सामीन आप जानते होंगे यहाँ फैनम में अपने फायर ब्रिगेड में काम करते हैं और हमारे दूसरे प्रोग्रामों को भी ये सपोर्ट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं. तो उनकी मेहरबानी से ये आज पीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं. तो पीर साहब से ही पूछते हैं बातचीत. तो आप मेहरबान साहब के यहाँ ठहरे हुए हैं? जी हाँ, मैं मेहरबान साहब के घर में ठहरा हूँ. डोर नंबर 48 ग्रेवुड एवेन्यू, फैनहम, न्यू कैसल. जी जी माशाल्लाह. जी डॉक्टर साहब आप भी साथ? हाँ मैं क्या बोलूँ. मैं तो ये मेहरबान मेरे से बोला कि आप अजमेर गए हो. मैं बोला हाँ गया हूँ. अच्छा. तो आप बोले आप गए हो? तो बोला हाँ गया हूँ. हम बोले गाँव मेरे घर. ये घर बुला लिए लेकिन कहीं और चले गए थे. इनकी मेहरबानी के घर में नहीं थे. मैं अपना आईफोन लेके बैठा, 2 मिनट में इनसे बात होने लगी, इंटरव्यू कर लिया. तो हम कहें कि इतने ऊंचे लेवल के लोग अगर इंडिया से इतने दूर से आते हैं, प्लस एक और बात हम बाद में फोकस करेंगे, मैं जानता हूँ 2:30 बजे तक चले जाएंगे, वो इंडिया में मुस्लिम लोग कितने आराम से रहते हैं और कैसे हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में दोस्ती बढ़ाएं,
یہ پیار کا پیغام ہے، اس لیے ہم اتنا انٹرسٹڈ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بات چیت کریں، ڈائلاگ شروع کریں. یہ بھی ایک اچھا اور موقع ملا ہے ہمیں. یہ سارے ہماری جو کمیونٹی یہاں رہتی ہے انڈیا سے، پاکستان سے، ویسے بھی پیر صاحب یہاں ماشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور یہاں ہمارے لوگوں کا جو پیار محبت ہے، بہت پیار محبت سے ہم یہاں رہ رہے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے سارے جو دوسرے لوگ ہیں. اور ویسے یہ جو شہر جہاں آپ تشریف لائے ہیں، اس کو ویسے بھی سٹی فار پیس جو اس کا ملا ہے، تو یہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اب اس میں اور زیادہ آپ کے جو یہاں قدم مبارک یہاں ہوا ہے، نیو کیسل میں آپ تشریف لائے ہیں، تو امید ہے کہ اور بہتری آئے گی اس میں. اور جی ڈاکٹر صاحب، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اجمیر شریف گئے اور ہم اپنے طرف سے جو بتاتے ہیں آپ کو، میں 3 سال پہلے گیا تھا اور سچی بات ہے، میں ٹیکسی ڈرائیور سے بولا کہیں روکو گے، میں پیسے نکالوں گا. میرے جیب میں محض 25 روپے تھے. بائی گاڈ، 3 سال پہلے انتھیا کے ساتھ میں گیا تھا. ہم بولے کہ بے شرمی بدتمیزی، بولا کہ جاؤ نا جی. مسلمان تھا ڈرائیور، بولا آپ جاؤ جاؤ. اندر گیا، شرم سے میرے جیب سے پیسہ بھی نہیں نکالا جاتا تھا. وہ کہا کہ آپ پیسے دینے آئے ہو؟ نہیں جی. اتنا قدر سے میرے کو ٹریٹ کیا، کتنے قدر سے کہ آئی کین اسپیک فرام مائی ہارٹ، کہ میرا دل انہوں نے لوٹ لیا. آئی فیلٹ سو ٹچڈ کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ پیسے کی کوئی چنتا نہیں ہے ان کو. تو یہ بزرگوں کی مہربانی ہے، ان کا جو یہاں بہت احسان ہے جی ان کا، جس کی وجہ سے ہم یہ کلمہ گو ہم آپ کے سامنے یہاں حاضر ہیں. تو یہ سب انہی بزرگوں کی وجہ سے یہ سارا جو وہاں انڈیا میں اسلام کا جو ہے نام ہے، اور ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو پیر صاحب اور کچھ آپ کی مصروفیت کچھ ہمیں پلیز بتائیے، تاکہ ہم ہمارے جو سامعین ہیں سننے والے نیو کیسل میں، ارد گرد کے ایریا میں، وہ سنیں بات. اور ایک صاحب فون لائن پر ہیں. جی کون ہے؟ اپنا نام بتائیں صاحب. السلام علیکم جی، اینڈرو سنگھ بوگن بول رہا ہوں جی. ہلو، بتائیں. اینڈرو سنگھ بوگن، واہ کیا بات ہے بیٹے، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت. آپ تو خیریت ہے جی. اپنے جو دل کا ٹکڑا ہے جو میرے شریف میں، وہ آپ جاگ اٹھا ہے آج. واہ 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 کیا بات ہے. آپ پنجابی بول سکتے ہیں، انگریزی بول سکتے ہیں، کیونکہ اردو میں آپ کو تھوڑی مشکل ہوگی. تو یہ جی یہ بڑے ینگ ہمارے یہاں بچے ہیں، سنگھ فیملی سے ہیں، اور یہ پاکستان گئے ہیں 7-8 بار، اور ارتھکوئک میں بھی کام کر کے آئے، پاکستان میں بھی، اور اجمیر شریف بھی ہوا ہے. جی سنگھ اور مسلمانوں کو تو بہت اچھا، بہت کافی ریلیشن رہا ہے، بڑی اچھی ان سے تعلقات رہے ہیں. So Andrew, what was your experience? میرے سامنے جی میرے شریف ہے سب کے لیے ہے. ہاں جی بالکل بالکل. جیسے آپ کہتے ہو جو اسپرچل کیپٹن ہے، میں واقعی اس لیے سبھی جاتے ہیں. بالکل جی، وہاں تو سب ہندو، کرسچین، سنگھ، مسلم، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں یہاں. مجھے ابھی یہ نہیں موقع ملا وہاں جانے کا، لیکن یہاں جو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے بیٹے کہ زیادہ کمیونٹی جو ہے میرے پاس جو آتے ہیں اپنے انڈیا سے ہی ہیں، اور وہ لوگ بتاتے ہیں کہ میں گیا تھا جی وہاں، ہم اجمیر شریف گئے، اور کتنا وہ ادب اور پیار سے. سلام صاحب ایک بات فرماؤ، وہ کاٹ رہا ہوں معاف کیجیے گا، اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا. آپ ٹریول ایجنٹ ہو اور آپ خود ہی نہیں گئے ہو. بس یہ ہے کہ لوگوں کو بھیجتے ہیں. نہیں، ایک یہ بھی بات ہے کہ غریب نواز جس کو بلانا چاہتے ہیں وہی آتا ہے سرکار کے دربار کے پاس، جس کو چاہے ہم بلاتے ہیں. غریب نواز ارادے روز ہوتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتا ہے جسے خواجہ بلاتے ہیں. 89 میں دہلی تک گیا، اور مجھے واپس پیچھے سے ٹیلی گرام گئی، واپس آنا پڑا. تو سارا جو تھا پروگرام. ٹھیک ہے، ہم ساتھ چلیں گے سنم بھائی، مہربان جی کے ساتھ ہم ساتھ چلیں گے. تو آپ بوگن صاحب سے بات کچھ کرنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وہ لائن پہ. Andrew, while you're on the subject, can you tell me your experience of Pakistan? You've been there, you come to the Indo-Pakistan Friendship Society, your best friend is Ali. It's different. One conversation I was having there actually, I was discussing with Ali's mother-in-law, and his daughter is never going to Indo-Pakistan. Acha. I was explaining to her that all the places I've been to, one view that really stands out is really Really? really everyone is equal. When we put out
the Anglo-Asian Friendship Society multi-faith pilgrimage जी started in that community. वाह Can you वाह hear? Can you hear? It's very sad when it's like Uncle Buchanan, you could accept that. A lot of people can't go. Well, we will organize. I mean, Saran bhai, you're a travel agent. You know the Pakistani High Commissioner, and नहीं we नहीं all आप get together and do देखिए something. बेटे अब ये है कि आप अभी पाकिस्तान हुणे ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿस्तान हाई कमीशन ने हाँ, फटाक से दे दिया. और Send the old ones by public can't go on to straight away with something. पीर साहब को बताते हैं आपकी स्टोरी कि यहाँ इनके साथ एक पाकिस्तान लाहौर से एक यहाँ स्टूडेंट थे पढ़ते और उनकी शादी थी तो उन्होंने इनको बुलाया जी कि सारा टिकट वगैरह ये वो आपने आना जरूर है जी तो ये कितना प्यार और मोहब्बत की हैं ये निशानियाँ जी, बिल्कुल। कि ये गए और वीज़ा भी हाई कमीशन पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक दिन में दे दिया बिल्कुल बिल्कुल. ये गए थे ब्रेडफोर्ड काउंसलेट में और उसी वक्त उन्होंने स्टाम्प करके दे दिया मैंने फोन किया और Fantastic. मैं तो बहुत तंग करते हैं Fantastic. Andrew, there's probably another phone coming. I'll let you go now, and I'll carry on asking in the same vein. Thanks, Andrew. Thank you. Thank you, Bye-bye. बेटा। Bye-bye. तो पीर साहब हम चाहते हैं कि जो लोग इंडिया के पाकिस्तान गए, जो पाकिस्तान के इंडिया गए, इंडिया के मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम आपस में मिले, क्योंकि अदरवाइज लोग बड़े छोटे छोटे बट करके छोटे छोटे डब्बे में बैठे हुए हैं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो जोड़ते हैं लोगों को, आपके यहाँ जी, सिर्फ जी। प्यार ही बढ़ता है. जी जी अजमेर में ऐसा है कि हर धर्म के लोग आते हैं, हर कम्युनिटी के लोग आते हैं दरबार शरीफ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जी। तो सारे लोग आते हैं. और पाकिस्तान के लोग जो हैं अजमेर आते हैं, कम आते हैं. और उर्स शरीफ जब होते हैं 1 रजब से लेके 9 रजब तक उर्स शरीफ होते हैं अजमेर शरीफ में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हैं. तो उस जब उर्स होते हैं तो पाकिस्तान का एक जत्था आता है, हाँ। वो जो है जी। तकरीबन 1000 आदमी के करीब होते हैं. वाह, अच्छा. वो 1000 आदमी होते हैं और उनका पूरा रहने का खाने का हर चीज का इंतजाम हमारे पास हमारे लोग करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है उनका माशाअल्लाह, इंतजाम. माशाअल्लाह। और दरबार शरीफ में हम सारा इंतजाम करते हैं, खाने का उनका इंतजाम का, अंदर जाने का, हाजिरी का, पूरा उनका हाजिरी वगैरह हम लोग मिलाते हैं. और रहने का रिहाइश का जो है वो गवर्नमेंट इंतजाम करती है. अच्छा, स्टे गवर्नमेंट जी देती है. इससे गवर्नमेंट करती है. रहाई हमारे दरगाह शरीफ में खाने का, उनका आस्ताने का, कदम बोसी का, वो सब हम लोग करते हैं. चूँकि उर्स शरीफ के अंदर तकरीबन 6-7 लाख आदमी आते हैं अजमेर शरीफ में, बाप रे. तो उन सभी लोगों का इंतजाम हमारे जिम्मे होता है. और इतने दरबार लोगों शरीफ को- का भी काम करना पड़ता है हमें. जी जी इतने लोगों को एडजस्ट करना और लुक आफ्टर करना बहुत बड़ा काम है. और अल्लाह ताला जी ये करम है उनका और अल्लाह ताला का उन पर करम है और उनका फिर आगे हम पर करम है. बिल्कुल। बेशक बेशक. आज पीर साहब हमारे दरमियान है. हाँ। समीन आप प्रोग्राम सुन रहे हैं स्पाइस एफएम पे. आप सब सुनने वाले आप जरा हैरान होंगे कि आज ये दोपहर को सनम क्या कर रहा है? हो रहा है. डॉक्टर आनंद साहब और मैं यहाँ मौजूद हैं आपके दरमियान. और ये क्योंकि हमारे मेहमान इंडिया अजमेर शरीफ से जनाब मोहतरम हाजी पीर सैयद फरोग अहमद चिश्ती न्याजी साहब हमारे दरमियान यहाँ स्पाइस एफएम रेडियो के स्टूडियो में मौजूद हैं. अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो एड्रेस है 48 ग्रेवुड एवेन्यू फैनम न्यू कैसल. और आप स्पाइस एफएम में भी यहाँ फोन करके उनसे बात बात करना कर सकते हैं. चाहते हैं. तो ये हम शमशाद कुछ कहना चाहती हैं. शमशाद जी. जी पीर साहब आप यंग जनरेशन के लिए आप कुछ बता सकते हैं दरबार शरीफ के हिस्ट्री के बारे जी में? जी हाँ माशाल्लाह बहुत क्या जरूर बहुत बता अच्छी बात सकते है. हैं. जी जी हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज खुरासान ईरान के रहने वाले थे आप. वाह. तो गरीब नवाज जब आप गरीब नवाज के सर से साया उठ गया था बचपन में ही, तो आपका खुरासान के अंदर बाग था एक और एक घर था. जी तो बाग ही आप संभाला करते थे, वही देखा करते थे क्योंकि सर से साया तो उड़ गया था. तो उधर जब बाग में रहा करते थे ज़्यादातर हुजूर गरीब नवाज, तो वहाँ पर बाग के अंदर एक हजरत ख्वाजा इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए. आए तो गरीब नवाज ने यंग थे उस वक्त, बहुत ही मतलब आपने अंगूर तोड़े और आपको पेश किए. अच्छा है.
تو یہ دیکھ کے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مہمان نوازی سے بڑے خوش ہوئے جی بہت خوش ہوئے کہ پھر آپ نے خواجہ معین الدین چشتی نے یہ دیے اپنے انگور تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تھیلی میں سے ایک روٹی کا نوالا نکالا اور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کو پیش کیا. تو یہ پیش کر کے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں سے چلے گئے واپس اور غریب نواز نے وہ لقمہ کھایا. لقمہ کھانے کے بعد غریب نواز کی کیفیت ایک دم چینج ہو گئی. کیفیت چینج ہو گئی تو جب ایک دم دیکھا حضور غریب نواز نے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو تو وہ تھے نہیں, چلے گئے تھے وہ. تو جب غریب نواز کی کیفیت چینج ہو گئی تو ایک دم آپ نے اپنا گھر اور باغ بیچ دیا. بیچ کے جتنی رقم آئی تو وہ غریبوں غرباؤں میں فقیروں میں تقسیم کر دی. سبحان اللہ. کتنا ایج کتنا تھا اس سمے؟ اس وقت غریب نواز کی عمر جو ہے 20 اور 25 کے اندر تھی. اتنا اسپرچل آلریڈی. جی جی جی. تو وہ جو ہے آپ بیچ کے پھر چلے گئے اپنے پیر کی تلاش میں, کیونکہ دنیا کا علم تو آپ کے پاس تھا, علم لدنی کے تلاش میں آپ نکل گئے. غریب نواز گئے ہارون, جہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے, وہاں پر آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید ہوئے, بیعت ہوئے آپ ان سے, اور ان سے علم لدنی حاصل کری. 22 سال اپنی پیر و مرشد کی خدمت اور عظمت کری. کیونکہ اب دیکھیے غریب نواز کو کتنی پیر کے لیے کتنی محنت و مشقت کی. 22 سال کا عرصہ بہت بڑا لمحہ ہوتا ہے, بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور آج لوگ مرید ہوتے ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ولایت ایسی ہی مل جائے. جب تک کہ آدمی تپے گا نہیں تو پکے گا کیسے؟ پہلے تپنا پڑتا ہے پھر پکنا پڑتا ہے. بالکل. یہ سسٹم اب ہے نہیں نا. جی جی. اب بس لوگ کہتے ہیں کہ مرید ہو جائیں, جلدی سے کچھ کرامات ہمیں مل جائے اور ہم بھی جو ہے شروع کر دیں. تو جی غریب نواز نے اپنے پیر و مرشد کے 22 سال آپ رہے خدمت میں. تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کے بعد حضور سے کہا غریب نواز سے, یعنی کہ آج چلیں اب حج پہ جانا ہے, سب لوگ تیاری کریں. جتنے مریدین تھے سب نے تیاری کری, حج کے لیے روانہ ہوئے. حج کرا, پھر اس کے بعد مدینہ شریف تشریف لائے. غریب نواز کو مدینہ شریف میں الگ لے کے بیٹھے اور وہاں پر رجوع ہوئے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. رجوع مطلب بشارت دی. حضور خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مرید خواجہ معین الدین چشتی کے آپ کے پاس لایا ہوں, اس کو قبول فرمائے. تو اندر سے ایک ندا, ایک آواز آتی ہے کہ ہم نے خواجہ معین الدین چشتی کو قبول کیا. سبحان اللہ. ہم نے خواجہ معین الدین چشتی کو قبول کیا. اور پھر حکم ہوا کہ خواجہ معین, آواز لگی رات میں کہ خواجہ معین الدین حاضر ہوں, خواجہ معین الدین حاضر ہوں. تو جتنے بھی مدینہ شریف میں معین الدین تھے, خواجہ معین الدین سب حاضر ہو گئے, ایک جگہ جمع ہو گئے, جتنے بھی معین الدین نام کے تھے. پھر وہ دیکھا کہ یہ تو بہت سارے لوگ ہو گئے. تو پھر تیسری بار آواز دی کہ خواجہ معین الدین چشتی حاضر ہوں. تو پھر خواجہ معین الدین چشتی حاضر ہوئے. تو پھر خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کو ہندوستان کا نقشہ بتایا آپ کو کہ آپ ہندوستان جائیں اور ہندوستان تبلیغ دین حق کریں. وہاں سے پھر یہ میسج ہوا. وہاں سے حضور غریب نواز کو خواجہ عثمان ہارونی نے رخصت کیا ہندوستان کی طرف. اور خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز پریشان تھے کہ کہاں ہندوستان اور کہاں یہ جگہ ہیں, کون سی اجمیر, کون سا اجمیر ہے, کیا ہے. بہرحال نقشہ بتایا غریب نواز کو. تو بتایا آپ کو, تو آپ کو جانا ہے عراق, ایران, سمرقند, بخارا, لاہور, ادھر ہوتے ہوئے آپ کو جانا ہے. تو غریب نواز کو رخصت کر دیا تھا خواجہ عثمان ہارونی نے. تو جدھر سے غریب نواز جاتے تھے آپ کا چہرہ انور دیکھ کے لوگ ایمان لے آتے تھے, مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ایسا چہرہ انور تھا حضور غریب نواز کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غریب نواز کا چہرہ دیکھتے ہی لوگ ایمان لے آتے تھے. تو غریب نواز لاہور آئے. لاہور میں داتا گنج اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں 40 دن رہے. تو غریب نواز کو تو یہی تھا کہ جہاں سے جو فیض ملے مجھے ملنا چاہیے, لینا چاہیے. تو دربار داتا گنج اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. وہاں پر 40 دن بیٹھ کے آپ نے عبادت کری. وہاں پر ایک ربائی لکھی, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافسا را پیر کامل کامل را رہنما. تو
تو یہ غریب نواز نے لکھ کے پھر آپ دہلی کی طرف روانہ ہو گئے. دہلی مہرولی شریف میں ہے. مہرولی شریف سے پھر اجے میرو یعنی اجمیر شریف کا نام پہلا اجے میرو تھا جو جادوگر تھا وہ اس کے نام پہ تھا یہ. تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پرتھوی راج چوہان بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا ملک ہندوستان میں. یعنی کہ ہندوستان کا نام سب سے پرانا جو نام جو ہے وہ بھارت ہے. ہاں بھارت سے جو ہے وہ بھارت بنا ہے. وہ بھارت سب سے پرانا نام یہی ہے. انڈیا اور یہ سب تو بات ہے. تو یہ جو ہے پرتھوی راج چوہان وہاں کا بہت بڑا راجا تھا. تو غریب نواز ایک جگہ پہ آئے جہاں حضور کا مرکز تھا. وہاں پر آپ تشریف لائے. مرکز بنانا چاہتے تھے. وہاں پر آپ آئے تو وہاں پر آپ بیٹھے. تو راجا کے اونٹ وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو جو حالی ہوتے ہیں چرانے والے اونٹوں کو چلانے والے انہوں نے کہا کہ اے فقیروں یہاں سے اٹھو. اچھا ان کو بھیجتے ہیں. ہاں کہ اٹھو یہاں سے ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں یہاں پر. تو غریب نواز نے کہا کہیں اور بٹھا لیں کہ نہیں یہ جگہ اونٹوں کی آپ اٹھ جاؤ یہاں سے. تو غریب نواز نے کہا بھائی ٹھیک ہے ہم اٹھ جاتے ہیں تمہارے اونٹ بیٹھیں گے یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. بیٹھے رہیں گے. تو یہ کہہ کے غریب نواز چلے گئے آنا ساگر کے پاس میں. تو جب شام ہوئی تو وہاں پر جو وہ حلی ہوتے ہیں انہوں نے واپس اونٹوں کو اٹھایا تو اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے. ایک دم جام ہو گئے وہ بالکل. تو وہ پریشان ہوئے. تو وہ راجا کے پاس گئے کہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے ان کو اٹھایا. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم بیٹھو تمہارے اونٹ بیٹھیں گے ہم لوگ یہاں سے آنا ساگر چلے جاتے ہیں. تو پھر راجا نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے غریب نواز. تو یہ کہہ کہ راجا نے کہا اپنے حالیوں سے کہ جاؤ ان سے معافی مانگو اور ان سے کہو کہ اونٹ کے لیے ان سے حکم کریں کہ ہاں بس ہمارے لیے التجا کریں کہ ہمارے اونٹ اڑ جائیں. تو ان سے غریب نواز سے معافی مانگی کہ غریب نواز ہم سے غلطی ہو گئی تو ہمارے اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے اونٹ اٹھے ہوئے ہیں جاؤ دیکھو. تو وہ آئے تو اونٹ اٹھے ہوئے تھے. اسپریچول پاورز تھا. جی 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 یہ جادو نہیں تھی یہ کرامات ہے. ولیوں کی ہوتی ہے کرامات. جی ہاں ولیوں کی کرامات ہے اور نبیوں کے معجزے ہیں اور اللہ کا کرشمہ ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. بہت سندر کہانی. تو یہ جو ملا ہے تحفہ حضور غریب نواز کو تبلیغ دین حق کا تو یہ جو ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. کیونکہ اکثر و بیشتر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کی طرف ہند عربی میں کہتے ہیں دور یعنی کہ بہت دور دراز کے بہت دوری کو کہتے ہیں ہند. مطلب عربیہ سے انڈیا used to call بہت دور. جی جی بہت دور. جی ہند کو کہتے ہیں بہت دوری. تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کی طرف دیکھتے ادھر منہ کرتے تھے ہند کی طرف